تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر آپ کے پاس ہے 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ ایک تو آپ نے پیچھے ایک حکم پڑھا کہ باپ کی جو منکوحہ ہے، یعنی باپ جس سے نکاح کر لے اس سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے۔ اب یہاں نسب کے 7 حرام رشتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ماں، اچھا ان سے پردہ بھی نہیں ہے، اسی لیے نکاح حرام ہے اور پردہ بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھنا ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب سے نکاح جائز ہے اور پردہ بھی ہے۔ سب سے پہلے ماں، اس کے حکم میں نانی، دادی یا پھر اس کے اوپر بھی دادی کی ماں، نانی کی ماں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان سے نکاح بھی نہیں ہے، پردہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 بیٹی، پوتی اور نواسی بھی اسی حکم میں آئے گی۔ بہن، سگی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، یعنی باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے ہے، بہرحال حرام ہے۔ اسی طرح پھوپھی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دادا کی بہن یا نانا کی بہن بھی اس میں شامل ہے۔ خالہ، سگی خالہ، ٹھیک ہے، سگی پھوپھی، سگی خالہ۔ یہ لفظ ماں، نانی اور دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے۔ بھتیجی اور بھانجی، ٹھیک ہے، سگی بھتیجی، سگی بھانجی، اور سگی بھتیجی، سگی بھانجی ان کی بیٹیاں بھی اسی حکم میں آئیں گی، یہ لکھ لیجئے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان کیا ہے، نسب کے اعتبار سے، رضاعت کے اعتبار سے، سسرال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو نسب میں محرمات ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، سگی بھانجیاں، ٹھیک ہے۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ ایک وقت میں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں حلال نہیں۔ دوبارہ سے میری بات کو سنیے، پھوپھی اور بھتیجی، سگی پھوپھی، سگی بھتیجی، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم بھتیجیاں ہیں، ہماری جو پھوپھیاں ہیں، سگی خالہ، سگی بانجی، ٹھیک ہے، یہ رشتہ ہے نا ان کا آپس میں، ایک مرد کے نکاح میں یہ 2 اکٹھی بیویاں نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ لکھ لیجئے گا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد رضاعت کے رشتوں میں جو محرمات ہیں، جیسے نسبی طور پر ماں اور بہن حرام ہے، دودھ کی ماں اور بہن بھی حرام ہے۔ جس ماں نے رضاعت دی ہے وہ ماں حرام ہے، یعنی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ رضاعت میں نے بتا دیا اپنی شرائط کے ساتھ دی ہو، اور رضائی بہن بھی، نہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔
یہاں 2 رشتوں کا ذکر ہے۔ حدیث کے اعتبار سے وہ 7 رشتے جو نسب سے حرام ہیں دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ قرآن مجید نے دودھ پینے کی حرمت کو ایک سبب قرار دیا ہے نا، تب وہ رشتے حرام ہوں گے، لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ کم از کم کتنی دفعہ دودھ پیا ہو۔ لیکن مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا حرمت کا باعث نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے قرآن میں اترنے والے حکم میں تھا کہ 10 دفعہ دودھ پینا ہے، تب وہ حرام ہوں گے، پھر وہ 5 کے ساتھ منسوخ ہو گیا، یعنی کم از کم 5 مرتبہ دودھ پیا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے، کم از کم 5 مرتبہ پیٹ بھر کے بچے نے دودھ پیا ہے اور اس کی عمر 2 سال سے کم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دودھ پلانا اسی وقت معتبر ہوگا جب دودھ پلانے کی مدت یعنی 2 سال کے اندر اندر ہو۔ اس کے بعد امہات نسائکم، بیوی کی ماں، ٹھیک ہے، اس لیے پردہ بھی نہیں ہے، نکاح بھی حرام ہے۔ بیوی کی نانی اور دادی بھی شامل ہے۔ بیوی کی ماں یعنی ساس حرام ہے، خواہ بیوی کو جماع سے پہلے طلاق دے دی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو، تب بھی ساس حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربائب یہ ربیبتن کی جمع ہے، یعنی بیوی کی دوسرے خامند سے جو لڑکی ہو وہ بھی حرام ہے۔ مثلا ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کی پہلے شادی ہو چکی تھی یا وہ بیوہ تھی یا طلاق یافتہ، پیچھے سے وہ بیٹی لے کر آئی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بیوی کی دوسرے خامند سے جو لڑکی ہو وہ بھی حرام ہے، شرط ہے اس کے ساتھ، شرط کے ساتھ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہو، تب اگر اس بیوی سے صرف نکاح ہوا ہے، تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر وہ اگر اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اسی کی بیٹی سے نکاح کرتا جائز ہے۔ فی حجورکم یعنی تمہاری گود میں، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا ہے تمہاری گود میں۔ یہ شرط کے طور پر قید نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، یعنی عام حالات میں ایسا ہوتا ہے، اگر پرورش کسی اور جگہ بھی ہوئی ہے تو بھی وہ حرام ہے، شرط کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سب سے پہلے نسب کے رشتے ہم نے دیکھے محرمات، پھر رضاعت کے رشتے دیکھے محرمات، اور اب دیکھا کہ جو ستیلی بیٹی ہے شرط ہے کب وہ حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور حکم آیا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں کس معاملے میں کہ اگر شرط کے ساتھ وہ جو منکوحہ ہے اسے تعلق قائم نہیں ہوا، بعد میں طلاق دے دی، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا، گناہ نہیں۔ اب آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے کیا حرام ہے، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ حلائلو، یہ حلیلتن کی جمع ہے، یعنی وہ بیٹے جو تم سے ہیں، منہ بولے بیٹے مراد نہیں ہے۔ جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 27 میں حکم نازل ہو گیا ہے، بعض دفعہ کسی کو شروع سے بیٹا بنایا، رشتہ کوئی نہیں ہے، کہنا اس کی بیوی سے کیا پردہ کرنا، یہ تو میری بیٹی ہے، بہو ہے، نہیں بھائی، شریعت کہتی ہے اگر اس بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے
اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ کہ ایک نکاح میں ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا۔ یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع کیا گیا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت بھی شریعت کا مستقل ماخذ ہے، لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا۔ تو دو بہنیں ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک بہن کی وفات ہو جائے یا طلاق ہو جائے، دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے پردہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ الا ما قد سلف، یعنی پہلے جو رشتے ایسے ہو گئے اب ان کا گناہ نہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے ہیں، اب ماننا ہوگا۔ مسند احمد میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری دو بیویاں تھیں، دونوں آپس میں بہنیں تھیں، یعنی اسلام سے پہلے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان میں سے کسی ایک کو جس کو تم چاہو طلاق دے دو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے محرمات۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ آپ کا 5واں پارہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بیٹا، یہ 4 منزلیں آپ کی طے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے اس کو مکمل کیا۔ بس یہ دیکھیے اچھا مکمل کیا کہ اچھا نہیں کیا۔ جب پڑھنا ہے تو اچھا پڑھنا ہے، 2 رکعت ضرور ادا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے لکھ کر لانا ہے اس پارے سے، پارہ نمبر 4 سے آپ نے کیا سیکھا اور اس کا خلاصہ آپ کو کیا سمجھ آیا، کوئی سے 3 نقاط لکھ کر لائیے، ٹھیک ہے۔ چلیے پارہ نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں۔ اور خاوند والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانا چاہتے ہو، بدکاری کرنے کے لیے نہیں۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے حق مہر دو جو مقرر شدہ ہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ جو پردے کے احکامات ہیں نا، وہ اصل میں آپ سورہ النور اور سورہ احزاب میں جا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بیسیکلی بتایا گیا ہے محرمات جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا حرام رشتوں کا ذکر آیا، وہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ خواہ ان میں سے کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر آ جائے، اس بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں ہوں تب بھی دونوں سے صحبت حرام ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں ان سے نکاح حرام ہے۔ ساری بات ہے، جو عورت شوہر والی ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے، آپ نکاح پر نکاح تو نہیں نہ کریں گے۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں ان سے نکاح اللہ نے حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جنگ کی صورت میں دارالحرب سے جو عورتیں قیدی بن کر آئیں
تو اموال غنیمت کی تقسیم کے بعد جن کے حصے میں آئیں گی، لہٰذا استبراء کے بعد ان سے صحبت جائز ہے، خواہ پیچھے ان کے خاوند تھے۔ اب بات کو سمجھیے گا ذرا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کر لی۔ بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئیں، صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کو گناہ سمجھا کیونکہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ احسان، یہاں پر والمحسنات آپ نے ایک لفظ پڑھا، صاد آ رہا ہے اس میں، لفظی معنی ہے احسان کا محفوظ کرنا۔ احسان سین والا نہیں، صاد والا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ چند معانی میں آیا ہے۔ نمبر 1، شادی شدہ عورتوں کے معنی میں، جیسے اس آیت کے شروع میں ہے المحسنات، صاد کی فتحہ کے ساتھ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ نمبر 2، آزاد عورت کے لیے آیا ہے، غلام کے لیے نہیں، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ایک شادی شدہ، ایک آزاد عورت، اور تیسرا پاک دامن عورتوں کے معنی میں آیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 لکھ لیجئے گا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ حدیث میں ان کی حرمت نہ آئی ہو۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ یا بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسے چند اور صورتیں بھی ہیں، مثلاً 4 سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں ایک آدمی نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ نکاح متعہ حرام ہے، یعنی خاص ٹائم کے لیے جی میں نے نکاح کیا اس عورت سے، بس اولاد بھی پیدا نہ ہو، بس فائدہ اٹھانا ہے، 1 مہینے کے لیے میری بیوی ہے، یہ حرام ہے۔ حلالہ کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اور اللہ کے دشمن کی بیٹیوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا حرام۔ عورت کے لیے ولی لازم ہے، اس کا سرپرست مرد محرم۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح نکاح شغار بھی حرام ہے، یعنی وٹا سٹا کا وہ نکاح جس میں یہ شرط ہو، اگر تم رشتہ دو گے تو میں رشتہ دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ لکھ لیجئے گا۔ اس شرط کے بعد مہر مقرر ہو تب بھی نکاح حرام ہے۔ بعض دفعہ وہ حق مہر مقرر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تم رشتہ دو، اس کے بدلے میں ہم رشتہ دیں گے، حرام۔ یہی شرط رکھ کر بعد میں حق مہر رکھ لیا تب بھی حرام۔ سمجھ آ گئی؟ ابو داود میں آتا ہے، حضرت عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، یعنی اس سے کر دیا۔ تو حضرت معاویہ نے مروان کی طرف ہاتھ لکھا اور حکم دیا کہ دونوں کے درمیان علیحدگی کروائی جائے، حالانکہ بعد میں دونوں نے مہر بھی مقرر کر لیا تھا۔ ابو داود کی حدیث ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح ان تبتغوا باموالکم، اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر محرمات کا ذکر آیا، ان کے سوا سب حلال ہیں، یعنی نکاح ہو سکتا ہے، مگر 4 شرطوں کے ساتھ۔ اول، پہلی شرط یہ ہے کہ طلب کرو۔ نکاح کے لیے شرائط کیا ہیں یہ دیکھیے، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ ایجاب و قبول سمجھتے ہیں؟
قبولیت، جیسے مرد کہتا ہے قبول ہے، اظہار کرنا اس کا، ٹھیک ہے، آج کل وہ سائن کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، حق مہر مقرر کیا جائے چاہے جتنا بھی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نمبر 3، چاہتے کیا ہے کہ عورت کو اپنے متحد تو کیا جائے، حقوق فراہم کیے جائیں، بدکاری مقصد نہ ہو کہ بس بدکاری کر کے چھوڑ دیں گے۔ نکاح میں اگر یہ مقصد ہے تو نکاح نہیں ہے۔ اسی لیے نکاح متعہ کو حرام قرار دیا ہے اور حلالہ بھی حرام ہے، کیونکہ نیت کیا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے بس۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ پاک دامن عورتیں چھپی دوستیاں نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ نکاح چھپا ہوا نہ ہو کہ نکاح کر لیا چھپ کے، ولی کو بھی معلوم نہیں ہے اور خاندان والوں کو بھی نہیں پتا، لیکن نکاح کیا ہوا ہے۔ نہیں، نکاح کے گواہ ہونے چاہیے کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، سمجھ آ گئی؟ نکاح ولی کرے، ولی کے بغیر نکاح کرنا حرام ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اسلام نے ولی کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور چیز سمجھ آئی کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ چھپی دوستیاں نہیں رکھتی، نکاح کرتی ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی صحبت کرو، ان کے پورے مہر ان کے حوالے کرو۔ یہ بھی شرط ہے کہ ان کو ان کا حق مہر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، حق مہر جو تم نے مقرر کر لیا ہے، آپس میں تم راضی ہو گئے ہو، بیوی مان گئی ہے کہ تھوڑا دے دیں کوئی بات نہیں، یا میں نے معاف کر دیا ہے کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے نکاح متعہ پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جنگیں ہوتی تھیں، صحابہ کرام بہت عرصے تک میدانوں میں رہتے تھے بیویوں سے دور، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنگ کے میدان میں جو لوگ موجود تھے نا، ان کے لیے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب جن کے پاس متعہ والی عورتیں ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں، جو مال تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ اور پالتو جو گدھے تھے ان کے گوشت سے منع کر دیا، تو یہ حرام ہے اب۔ تو اس آیت کے اس حصے سے کیا سمجھ آیا؟ جس طرح تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو، ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ پیچھے آپ سورہ النساء آیت نمبر 21 میں یہ مفہوم پڑھ کر آئے ہیں، ایسے ہی نا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اسے کیسے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، مال واپس نہیں لینا کیونکہ فائدہ اٹھایا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 4 کے اندر آپ پڑھ کے آئے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا کچھ بھی واپس لو، لہٰذا واپس نہیں لینا۔ اگر آپ نہیں دے سکے اور وہ راضی ہیں اس بات پر تو اور بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ یہ جو مضمون ہم اس آیت میں ابھی پڑھنے لگے ہیں، اس کا سارا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ویسے، ٹھیک ہے، ابھی تفسیر میں نے بیان کر دیا سارا جتنا اس کا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کی مالی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، تو کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے وہ نکاح کرے، بشرطے کہ وہ لونڈی مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں کسی شخص کو اپنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کا بیان نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی لونڈی ہے نا، اس کا مالک ہے، اس سے صحبت کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بات کو سمجھیے گا، جو مالک کی باندھی ہوتی ہے نا، اس سے اسے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے کہا ہے۔ ہاں کسی اور کی باندھی اگر وہ اپنے گھر رکھنا چاہتا ہے اور تعلق رکھنا چاہتا ہے تو نکاح کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور باندھی سے جو اولاد ہوگی وہ جائز اولاد ہے۔ یہ صورتحال آج تو پیش نہیں آتی، لیکن جب بھی آئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بعضکم من بعض، یعنی تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، ملت ایک ہے، ٹھیک ہے۔ محض لونڈی ہونے کی وجہ سے نکاح میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اب مراد کیا ہے، میری بات کو سمجھیے گا۔ ایک بندہ غریب ہے، مال نہیں ہے، آزاد عورت سے وہ نکاح کرے، آزاد عورت ہے، اس کا ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، حق مہر زیادہ مانگے گی، کئی چیزیں ہیں، لہٰذا وہ کسی کی باندھی لیتا ہے اور اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بدکاری نہ کرے، شریعت ایک بات کہتی ہے نکاح کرو، بدکاری نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر فانکحوہن بإذن اہلہن، اس سے مراد کیا ہے، یعنی جیسے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ولی یعنی سرپرست کی اجازت چاہیے، لونڈی سے نکاح کے لیے اس کے مالک کی اجازت چاہیے۔ لہٰذا لونڈی سے نکاح ہوگا تو مالک کی اجازت کے ساتھ، غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح کرے گا۔ وآتوہن اجورہن، اچھا جی، ان الفاظ سے بعض نے یہ سمجھا ہے کہ مہر لونڈی کا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء سلف کے نزدیک حق مہر لونڈی کا حق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو غلام ہے نا، اس کے مالک کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ولا متخذات اخدان، اخدان خدن کی جمع ہے خفیہ دوست، خفیہ آشنا، ٹھیک ہے، خفیہ یار کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ چھپی دوستی سے شریعت نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بتایا نکاح میں گواہ لازم ہے، یعنی نکاح بھی چھپ کے نہ کیا جائے، گواہوں کے بغیر نہ کیا جائے، اور ویسے بھی کسی غیر محرم سے چھپی دوستی نہ رکھی جائے، چاہے وہ میسج پر ہے، کال پر ہے، یا ویسے ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اس آیت میں آپ نے ایک حصہ پڑھا، نصف ما علی المحصنات من العذاب، المحصنات میں الف لام عہد کا ہے، اس سے مخصوص محصنات یعنی کواری آزاد عورتیں مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو کواری آزاد عورت زنا کرے اس کی سزا کتنی ہے، 100 کوڑے، اور اگر باندی لونڈی زنا کرے تو اس کو نصف سزا دی جائے گی، یہ لکھا ہوا ہے نا یہاں پر، نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ لونڈی ہے تو اس کو آدھی سزا کیوں، 50 کوڑے کیوں، وجہ کیا ہے؟
دیکھیے خاندانی جو عورت ہوتی ہے اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو تعلیم ملتی ہے، غلاموں کو باندیوں کو تربیت نہیں ملتی، لہٰذا اگر ان سے گناہ ہو جائے تو آزاد عورت کی نسبت ان کو آدھی سزا ملے گی، آزاد کو 100 کوڑے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں المحصنات سے مراد کیا ہے؟ یعنی لونڈیاں اگر شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کریں تو انہیں کنواری آزاد عورتوں کی سزا سے نصف سزا دی جائے گی، یعنی 50 کوڑے۔ المحصنات کون سی عورت ہے جی؟ آزاد بھی ہے، کنواری بھی ہے۔ باندی وہ شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، زنا کرے گی تو اس کو سزا کتنی ملنی ہے؟ رجم کی کوئی عادی تو ہوتی نہیں، رجم کی عادی کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اس کو آدھی سزا ملے گی۔ کس کی آدھی ملے گی؟ المحصنات، جو آزاد اور کنواری عورت کی سزا ہوتی ہے، 100 کوڑے سے آدھی سزا 50 کوڑے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزاد عورتیں ہیں ان کی سزا زیادہ اس لیے رکھی کہ ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور باندیوں کی وہ چیز ان کو میسر نہیں ہوتی، مختلف گھروں میں جاتی ہیں، مختلف علاقوں میں جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی جتنی شرطیں ذکر کی گئی ہیں ان کے ساتھ کسی لونڈی سے نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ بندہ سمجھے کہ مجھ سے برائی ہو جائے گی تو بہتر ہے، آزاد عورت نہیں مل رہی، مال نہیں ہے، کسی باندی سے نکاح کر لے، لیکن برائی نہ کرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس سے اکثر علماء سلف نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ایسی منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جتنے احکامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اس نے ہم پر نازل کی ہے، کہ بتایا گیا ہے بدکاری سے بچ جاؤ، محرمات کون کون سی ہیں، کہاں کہاں نکاح ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا، اور کون سی صورتیں جائز ہیں ہمارے لیے، نکاح کی شرائط کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو نکاح میں جائز نہیں ہیں، وہ ہم نے سیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بیان فرما دیا کہ باندیاں وہ رکھنا جائز ہے، کسی کی باندی رکھنی ہے تو نکاح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری صورتیں آپ نے پڑھ لی۔ بس اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔